اس ملک کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، اس ملک کے نظام کو ہم نے جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے، اس کے نظام کو ہم نے درست کرنا ہے، اور اس کی تبدیلی اسی وقت ہوگی جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا، جب میرے اندر سے تبدیلی شروع ہوگی، جب ہم میں سے ہر کوئی نوجوان یہ نہیں دیکھے گا وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسا کروں، یہ نہیں کہے گا نماز تو صبح سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گے، میرے کپڑے خراب ہیں، خواہ بخواہ کے بہانے نہیں۔ تبدیلی ایک سے شروع ہوتی ہے، ایک سے دو ہوتے ہیں، دو سے تین ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو چینج کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے بس مال و دولت کے ڈھیر بنا لو اور بہت زیادہ مال و اسباب جمع کر کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤ، پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد انہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ کام کریں، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، جو اس ملک کو حاصل کرنے کا اصل مقصد ہے، جس کو ہم بلا چکے ہیں، اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ نماز کا نظام قائم ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہونا چاہیے، روزے کا جو ہے وہ نظام قائم ہونا چاہیے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نیکی کی طرف دوسروں کو راغب کرنا، برے کاموں سے روکنا، یہ ہر کوئی ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارا دوست، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہمارا بھائی کسی غلط کام کے اندر ملوث ہے، ہم اسے کہیں سر ساڈی کون سنتا ہے، اسی انہوں آنکھ بھی لواں گے پھر بھی نہیں سنے گا، وہ ہمارے ذمے اسے کہنا ہے، اس کو ہدایت دینا ہمارے ذمے نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو کس حد تک نبھایا ہے، کس حد تک ہم نے کوشش کی ہے بھائی اسے اس کام سے روکیں، اور بھائی وہ نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ہمیں خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کوشش ضرور کرنا ہے بھائی یہ اس کام سے باز آ جاؤ، یہ کام غلط ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم کسی غلط کام کے اندر ملوث ہیں اور ہماری اولاد میں سے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، اس بات کو تو آپ بخوبی جانتے ہیں، ہم کوئی بھی ایکشن کریں، کوئی بھی کام کریں، اولاد اس کو پوری طرح ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے، اور جو جو وہ بڑی ہوتی ہے اسی طرح کی حرکات و سکنات کرتی ہے جس طرح کہ ہمیں کرتا ہوا دیکھتی ہے، ہمارا عکس ہوتی ہے اولاد ہماری۔ تو اگر ہم نے کوئی ایسا غلط کام کیا، ہماری اولاد نے اس کو فالو کر لیا اور اس کے مطابق وہ غلط کام آگے اس کو صدقہ جاریہ بنا کے جو ہے وہ چلا دیا، یا ہمارے دوست، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے بھائی، انہوں نے ہم سے کوئی غلط ہماری بات کا مطلب لے لیا، ہم نے کوئی ایسی غلط بات کر دی، وہ اس غلط کام پہ چل گیا اور چلتے چلتے وہ کسی برے کام پہ، برے راستے پہ لگ گیا، اس کا گناہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ ان کاموں کو معمولی نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم کیوں بھول چکے ہیں اس دنیا میں ہم صرف کھانے پینے اور کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تو جو ہے وہ جانوروں کی زندگی ہے کہ کھا پی لیا، ہضم کیا۔ ہماری زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے، عظیم مقصد ہے ہماری زندگی کا، وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، ان چیزوں سے ہٹ کے ہے، وہ ہے اقامت دین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نفاذ، عملی صورت میں اپنے آپ کو مسلمان بنانا، اسلامی شعائر کو اپنانے میں فخر محسوس کرنا، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اسلام اور اسلام والوں سے نفرت نہیں، اسلام اور اسلام والوں کے قریب ہو، اچھائیوں کو اپنانا ہے۔ ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو یہ ہماری روح کسی دن اس نے بتا کے ہمارے اندر سے نہیں نکلنا، پیچھے یہ ایک میت بچ جائے گی جس کا نام رکھا ہوا ہے ایک، وہ نام بھی اس کا باقی نہیں رہے گا، اور جب روح نکل گئی، شخصیت انسان کی انسان کے اندر سے نکل کے پرواز کر گئی، پھر ہمیں یعنی وہ آخری سانس لینے سے پہلے پہلے ہمارے پاس کرنے کا ٹائم ہے، وقت ہے، ہم کام کر لیں۔ بھائیو، میرے بھائیو دوستو، کل 14 اگست ہے جسے ہم آزادی کے دن کے نام سے مناتے ہیں، لیکن اس کو میوزیکل شو کے طور پر مت منائیے، اپنی کلچر و ثقافت کے نام سے میوزک کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام مت کیجئے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ جو اللہ نے انعام کیا ہے اس پر شکریہ ادا کرنا۔ کیسے شکریہ؟ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں دیکھا کہ لوگ یوم عاشورہ 10
محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ اس دن, یہودیوں سے پوچھا, اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی, اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے زیادہ ہمارے قریب ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں گے. اس طرح کا کام جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اپنی قوم کو درس کیا کہ شکرانے کا نفل جو ہے وہ ہم نے انہیں جو ہے وہ شکرانے کا روزہ رکھا, ایسے ہی یہ کام ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور روزوں کی طرف آگے بڑھیں, روزے رکھیں. دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چاشت کی نماز عام دنوں میں 2 رکعت پڑھتے تھے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 8 رکعت پڑھی شکرانے کے طور پر. صحیح حدیث ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. عاجزی و انکساری ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اقامت دین کی ہم نے کوشش کرنا ہے. آزادی کے تحفظ کے لیے اندرونی بیرونی سازشوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. کچھ ہمارے اندرونی دشمن ہیں, کچھ ہمارے بیرونی دشمن ہیں, دونوں طرف کی سازشوں کا ہم نے مقابلہ کر کے اس ملک پاکستان کی حفاظت بھی کرنا ہے. اور جس مقصد کے لیے اس ارض کو, اس زمین کو, اس خطہ ارضی کو حاصل کیا گیا تھا, اس مقصد کے لیے ہم نے یہاں پہ اسلامی نظام کا نفاذ اور اس کو رائج کرنا ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ میری اپنی ذات سے. میری اپنی ذات سے. مت انتظار کریں کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوگا تو پھر ہی ایسا ہو سکتا ہے. اپنے اوپر اعلان کریں, اپنی اناؤنسمنٹ اپنے لیے کریں, اپنے اوپر تو اسلام کا عملی نظام جو ہے وہ نافذ کریں, اپنے آپ کو تو صحیح مسلمان بنائیں, اپنے آپ کو تو نماز کی طرف لے کے آئیں, اپنے آپ کو تو روزے کی طرف, زکوٰۃ کی طرف, حج کی ادائیگی کی طرف, دیگر اسلامی شاعر کو اپنانے میں فخر محسوس کریں. اپنے آپ کو تو چینج کریں, اپنے آپ کو تو خیانت دھوکہ دہی سے دور رکھیں, فراڈ سے دھوکہ رکھیں, جھوٹ سے باز آ جائیں, اور اپنی تجارت کو, اپنی جو ہے وہ تعلیم و تدریس کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, امانت سمجھتے ہوئے کریں, اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی پوری کی پوری زندگی کو ڈالیں. ہم یہ تو کر سکتے ہیں, اور یہ میں اپنی ذات سے اس کا آغاز کر سکتا ہوں. یہ کام کریں, یہ عزم کرنا ہے ہم نے. آج جو ہم آج کی یہ جو ہے وہ ساری گفتگو اسی لیے تھی کہ کل 14 اگست ہے, آزادی کا دن ہم مناتے ہیں. اس کو مناتے ہوئے ہم نے یہ ساری چیزیں, وہ سارے واقعات, وہ ساری درد بھری داستانیں, وہ ساری کہانیاں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے. اور ہم نے یہ عزم کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے دیا جلانا ہے, ہم نے اس اندھیرے کو کم کرنا ہے, ہم نے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی ہے, خود بھی صحیح مسلمان بننا ہے, صحیح مسلم بننا ہے, اپنی فیملی, اپنے محلے دار اور اپنے حلقہ احباب جہاں جہاں میری بات چلتی ہے ان تک بھی یہ بات پہنچانی ہے, اور اس عرض پاک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس کا عملی نفاذ کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اپنی پوری کوشش کا صلہ ملے گا, ہمیں اس کا اجر ملے گا, ہمیں اپنی کوشش کا اجر ملنا ہے. ہم یہ بات ہمارے اوپر لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی ہمارے کہنے کی وجہ سے جب تک سارے نمازی نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہم سے پوچھا جانا ہے ہماری کاوش, ہماری محنت, ہماری کوشش, ہم نے کتنی کوشش کی, کتنی محنت کی, کتنی کاوش کی اس راہ راست پہ لانے کے لیے. اس کے مطابق ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ. جب ہم یہ عزم کر لیں گے اور اس میں عزم سمیم اور پکا ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ, بھائی آج کے دن ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور اس طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی اس طرف لے کر آنا ہے, تو انشاءاللہ نہ صرف یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی, اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی, انشاءاللہ آخرت میں جو ہے وہ جنت الفردوس ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ.